میرے مولا، تیری بندی وہ دنیا چھوڑ آئی ہے۔ وہ شازیہ خشک تھیں۔ 2 روز قبل معمول کے ہفتہ وار درس کی محفل تھی۔ ایک خاتون نے 2-3 بار ہاتھ اٹھایا کہ مجھے بھی کچھ بات کرنا ہے۔ میں نے کہا پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو موقع دیا جائے گا۔ وہ سامنے شرکاء کے ہمراہ فرشی نشست پر تھیں۔ درس کے بعد میں نے سمٹتے ہوئے اپنے برابر صوفے پر ان کے لیے جگہ بنائی۔ وہ جھجک رہی تھیں، اصرار پر آ گئیں۔ درمیانہ عمر کی سرخ و سفید باحجاب خاتون نے 3 نصیحتیں کی کہ نماز کی پابندی، غیبت نہ کریں اور استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ پھر انہوں نے استغفار کی برکت بتاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام شازیہ خشک ہے۔ میں ہر کنسرٹ میں اسٹیج پر جانے سے پہلے استغفار ضرور پڑھتی تھی۔ دل تو کہتا تھا کہ گانا بجانا گناہ ہے، مگر مجبوری تھی کہ یہ میرا پیشہ بھی تھا۔ جب جنید جمشید تبلیغ سے وابستہ ہوئے تو دل مضطرب رہتا تھا کہ مسلمان ہونے کا کوئی تو حق ادا کر جاؤں۔ ایک دن وہ تذکیر کا پروگرام کر کے نکل رہے تھے۔ میں نے راستے میں روک کر سلام کیا، ان سے کہا مجھے بھی دین کی طرف آنا ہے۔ بولے میری بہن، وہ وقت آئے گا، ابھی کچھ وقت ہے۔ بس میرا اضطراب بڑھتا گیا کہ وہ وقت کب آئے گا۔ پھر میں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اس گناہ کی زندگی کی طرف اب پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ خواتین دم بخود ان کی آپ بیتی سن رہی تھیں، ان کے جذبات چہرے سے عیاں تھے۔ بولیں ایمان اپنے ساتھ اتنی بڑی آزمائش لاتا ہے، مجھے اس راستے پر آ کر اندازہ ہوا۔ سورہ عصر میں اسی لیے حق کے ساتھ صبر کا ذکر ہے۔ میں وہ دنیا چھوڑ آئی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پر نکل کھڑی ہوئی ہوں۔ سب کشتیاں جلا چکی ہوں۔ آپ سب میرے لیے استقامت کی دعا کریں۔ میں ہر ہفتہ کئی لاکھ روپے کماتی تھی۔ میرے کانسرٹ بہت کامیاب ہوتے تھے۔ میں نے بے نظیر کے ذاتی طیارے میں ان کے ساتھ ازبکستان کا سفر کیا ہے۔ دنیا کے 50 ملکوں میں نے پرفارم کیا، مگر مجھے سکون اس راستے پر آ کر ملا ہے۔ میں نے جاؤ حشمت سب چیزوں کو ٹھوکر مار دی ہے۔ رشتوں ناتوں سمیت بہت کچھ چھوڑنا پڑا ہے۔ شاید دنیا والوں کی نظر میں نے خسارے کا سودا کیا ہے، مگر مجھے جو آسودگی نصیب ہوئی ہے اس پر شوبز کی شازیہ خشک جیسی 50 گلوکارائیں قربان۔ اپنی باقی زندگی سے سابقہ زندگی کے گناہوں کی تلافی کی کوشش کروں گی۔ شرکائے مجلس دل کی سماعتوں سے انہیں سن رہے تھے اور میرے تصور میں وہ شازیہ خشک تھیں جو محفل لوٹ لیا کرتی تھی۔ ان کے اسٹیج پر آتے ہی مجمع چارج ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ فنکارہ کی حیثیت سے دلوں پر راج کرتی تھیں۔ ان کی موجودگی کامیابی کی ضمانت ہوتی تھی۔ قلب کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ خواتین ان کو گلے لگا رہی تھیں، مبارکباد دے رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ کی آپ بیتی میں لکھ سکتی ہوں؟ بولیں ضرور۔ مسلمان بہنیں بہت خوش ہوں گی۔ جب انہوں نے فرمائش پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حمد پڑھنا شروع کی کہ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، مولا میرا دل بدل دے، تو خواتین کے لیے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ کمرہ سسکیوں سے گونجنے لگا، کیونکہ آج انہوں نے ایک بدلا ہوا دل اپنے درمیان جو دیکھا۔ اپنے اللہ پاک سے آپ کو اور مجھے سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ میرے پاک پروردگار، جس طرح تو نے چک و چاند زندگی میں سے شازیہ خشک کو تبدیل کر دیا اور اس کو اپنی راہ پر لے آئے ہیں، میرے پاک اللہ ہمارے ذہنوں میں سے بھی دنیا کی قدر و منزلت گھٹا دے۔ میرے پاک اللہ ہمیں بھی سکون والی زندگی عطا فرما دے۔ میرے پاک پروردگار تو رحیم ہے، تو کریم۔